جو ایشیائی ممالک ہیں یہاں پر جو سیاستدان پائے جاتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ، ان کی جو چلنے پھرنے کا انداز ہے وہ کس طرح ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، یہ خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں یا یہ خود کو عوام کا جو ترجمان سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک ویڈیو بھارت سے لیک ہوئی اسی چیزوں کے ریلیٹڈ، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر اس کا سیاستدان کے مائنڈ سیٹ سے کیا تعلق ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ جو ایک سیاستدان ہے ان کا تعلق بی جے پی سے ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی سے، اور یہ جو سیاستدان ہے یہ ایک مندر میں وزٹ کرتے ہیں۔ اس مندر میں جب وزٹ کیا، گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک کولر کا بھی انتظام کیا، چلر ٹائپ ایک کولر، اور جہاں جہاں سے یہ گزرتے ہیں صرف انہی کو ہوا دینے کے لیے یہ کولر جو ہے اسے وہاں سے گزارا جاتا ہے۔ اب یہ وہ سیاستدان ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تقریباً دوسری مرتبہ یہ وہاں پر الیکشن جیتے ہیں وہاں پر۔ اب اتنا مجھے انڈیا کی جو سیاست ہے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ جو پارٹی ہے بی جے پی وہاں پر یہ برسر اقتدار ہے۔ یہ جب الیکشنز ہوتے ہیں ہر گلی محلے میں جاتے ہیں، عوام سے ووٹوں کا تقاضا کرتے ہیں، عوام کو یہ کہتے ہیں ہم آپ کی آواز بنیں گے، آپ کی آواز کو حکومت تک پہنچائیں گے، اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم حکومت میں آ کر آپ کے مسائل کا ازالہ کریں گے۔ یعنی کہ یہ عوام کو یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم آپ کی آواز بننا چاہتے ہیں، لیکن ان کی مینٹیلٹی، ان کے مائنڈ سیٹ کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف عوام کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہاں پر وہ گرمی کی شدت کے باعث بھائی خود گرمی برداشت کر لو، اگر نہیں اتنا آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے، پورے اگر مندر میں کر لیتے انتظام تو بھی بات سمجھ آتی کہ ہاں چلو کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہے نا، اپنے آنے کی وجہ سے اس مندر میں تو انتظام کر دیا، لیکن نہیں، صرف اپنے لیے کرتے ہیں، عوام کے لیے، حتیٰ کہ یہ برسر اقتدار گورنمنٹ ہے۔ ایسے ہی حالات پاکستان میں بھی ہے۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اب یہ رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ 2025 میں یہ جو سال ہمارا گزر رہا ہے، جتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے بتائیے جاتا $32 ملین کے قریب، اس سے مہنگا جہاز ہماری پنجاب گورنمنٹ نے خریدا ہے۔ اب اس کی تصدیق میں کروں گا، کچھ رپورٹرز ہیں انہوں نے یہ رپورٹ بھی کیا کہ تقریباً 37 سے 38 ملین جو ڈالر ہیں ان کا یہ جہاز لیا گیا، یہ پوش جہاز لیا گیا، یہ جو سیرے سورے کرنے کے لیے جو گورنمنٹ نے اپنے بتایا جاتا ہے جی، گورنمنٹ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کافی زیادہ مصروف گورنمنٹ ہے، اس کے لیے اپنا ایک چارٹرڈ طیارہ ہونا چاہیے، لیکن انڈیا کی ریاستیں، پاکستان کے جو ملک ہے، صوبے ہیں، ان سے جو صوبے ہیں انڈیا کے وہ زیادہ امیر صوبے ہیں۔ انڈیا کی جو ریاستیں ہیں وہ پاکستان کی ریاستوں سے نہ صرف زیادہ امیر ہیں، زیادہ وہاں پر سہولیات موجود ہیں، ان کے جو معاشی ریزروز ہیں وہ پاکستان سے زیادہ ہیں۔ انڈیا اس وقت نہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے، واضح طور پر جو وہ ہے اتنا زیادہ آئی ایم ایف کا ان پر دباؤ نہیں ہے کہ آپ معاشی اصلاحات کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ پیسے بچائیں، لیکن وہ پھر بھی ایک چارٹرڈ طیارہ جو ہے وہ نہیں خریدتا۔ ان کے کسی بھی صوبے کے پاس اتنا مہنگا طیارہ نہیں ہے، حتیٰ کہ یورپین ممالک کے کئی ایسے ممالک ہیں جن سے ہم قرضہ لیتے ہیں، یورپین ممالک جو مل کر یہ آئی ایم ایف کو رن کرتے ہیں، ان کے اپنے صوبوں کے پاس جو میئرز ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے مہنگے طیارے نہیں ہیں۔ لیکن ایک ایسا ملک پاکستان جہاں پر ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے ایک اور ڈنڈی ماری ہے ہماری گورنمنٹ نے۔ انڈیا کے تو حالات اپنی جگہ، خیر وہاں پر بھی سیاست جو عوام ہے وہ اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس وقت جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف جہاز لیا گیا، وہ قوم جو 410 روپے کے قریب فی لیٹر پیٹرول جو ہے وہ پرچیز کرتی ہے، جس پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی یہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے باعث ہوا۔ تو بھائی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت لیوی میں 100 روپے سے زیادہ کی لیوی چارجز کر رہی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو کہتے ہیں نہیں حکومتی مفادات کے خلاف بات کرنا غداری ہے، آپ پر دہشت گردی کے مقدمے ہوئے۔ یہ کیا معاملات ہوئے بھائی؟ یہاں پر حالات یہ ہیں کہ 100 روپے سے زائد کی لیوی چارج کی جا رہی ہے فی لیٹر پیٹرول پر، اور جو غریب آدمی، جو غریب شخص یہاں پر 410 روپے فی لیٹر پیٹرول لیتا ہے، وہاں پر اسی ملک پاکستان میں جو جیٹ آئل ہے وہ 330 روپے کے قریب لیٹر ہے، یعنی کہ ہائیلی ریفائنڈ آئل جو ہے جس پر زیادہ محنت ہوتی ہے، جو کہ زیادہ مہنگا ہے عالمی دنیا میں، سادے پیٹرول کی نسبت جو پیٹرول زیادہ مہنگا ہے وہ پیٹرول 330 روپے ہے، یعنی کہ وہ فی لیٹر جو ہے آپ آئل جو اگر آپ نے اپنے جہاز میں ڈالنا ہے تو آپ کو ملک پاکستان میں وہ 330 روپے کا ملے گا،
جبکہ وہی پیٹرول وہی آئل جو آپ نے اپنی بائک میں اپنے کسی غریب نے اپنے رکشے میں ڈالنا ہے، یا کوئی مڈل کلاس اگر اس نے غلطی سے کوئی کار لے ہی لی ہے تو اس نے اپنی کار میں ڈالنا ہے تو اس کو وہ جو ہے وہ 410 روپے کے قریب ملے گا۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن ہماری حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہی طرز حکومت ہے؟ کیا جب آپ گلی محلوں میں جاتے ہیں عوام کو یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جیٹ آئل مہنگا ہوگا لیکن یہاں پر جو آپ کا پیٹرول ہے وہ 400 سے اوپر ہوگا؟ کیا آپ عوام کو یہ یقین دہانی اس کو سمجھا سکتے ہیں، عوام کو اعتماد میں لے سکتے ہیں کہ آپ نے یہ 11 ارب کا جو جہاز لیا اس کی کیا ضرورت ہے ایک ایسی قوم کو جو خود IMF کی مقروض ہے، جس کے اپنے قومی ریزروز میں صرف 16 ارب روپے موجود ہیں، 16 ارب ڈالرز موجود ہیں، اور ان میں سے 12 ارب ڈالر ہمارے مانگے تانگے کے ہیں، ایز اے ریزروز ہم نے رکھے ہوئے ہیں، انہیں ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن حالات یہاں پر ہیں کہ ہمارے اپنے 4 سے 5 ارب ڈالرز موجود ہیں، لیکن یہاں پر ایک 11 ارب کا جو پاکستانی روپے میں 11 ارب بنتے ہیں، جو بتایا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 32 ملین ڈالرز کا ایک جہاز ہے وہ لیا گیا اور خریدا گیا۔ اب یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن معاملہ یہ آتا ہے کہ اسرائیل کی اپنی ہتھ دھرمی کہاں پر ہے، وہ کیا کیا معاملات کر رہا ہے۔ جو ان کے ایک وزیر ہے، جنگی وزیر شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے کل ایک ٹویٹر پر ایکس پر ویڈیو شیئر کی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی زیادہ جو تقریباً کوئی سینکڑوں کی تعداد میں، تقریباً کم منیمم بھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 80 سے 70 کے قریب جو تعداد ہے افراد کی، ان کو کہیں جگہ پر سجدوں میں رکھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، کچھ مقامات پر زبردستی ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ جو وزیر ہے یہ بھی وہاں پر موجود ہے، ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی۔ اب یہ جو نوجوان تھے، جو برہے تھے، جو خاتون تھے، جو نوجوان تھے جو وہاں پر موجود تھے، وہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے امدادی سامان فوٹیلا کی صورت میں ایک قافلہ روانہ کیا جاتا ہے غزہ کی مدد کے لیے۔ یہ وہ تمام تر قافلے کے لوگ تھے اور ان کو جو اسرائیلی فوج تھی انہوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ ان میں نہ صرف پاکستان کے ایک وہ جو ہے سینیٹر مشتاق صاحب، وہ سابقہ سینیٹر بھی رہے ہیں، وہ بھی اس میں جایا کرتے تھے۔ اب یہ اطلاعات نہیں ہے کہ وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں یا نہیں، لیکن معاملات یہ ہیں کہ یہاں پر یورپین ممالک کی اپنی بہت زیادہ جو تنظیمیں ہیں جو انسانی ہمدردی کے ریلیٹڈ چلتی ہیں، وہاں پر ان کے افراد یہاں پر موجود ہیں، اور جس طرح کا یہ تشدد کیا جا رہا ہے، پورا یورپین جو ممالک ہے، جو نیٹو کے ممالک ہے، وہ اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو اگر صرف سپورٹ مل رہی ہے تو وہ صرف امریکہ سے مل رہی ہے، امریکہ کے علاوہ، اور خود امریکہ کی عوام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کے پاس جو موقع ہے یہ جنگ جیتنے کا، یہ آخری موقع ہے۔ اسرائیل بھرپور کوشش کرے گا کہ یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو، امریکہ اس میں شرکت کرے، کیونکہ جتنی امریکی عوام اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی یہ جنگ شروع کی، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تقریباً 8 ملین کے قریب نو کنگز موومنٹ کی صورت میں عوام سڑکوں پر نکل آئی، اور اب حالات یہ ہیں کہ تقریباً 60% کے قریب امریکی عوام یہ تاثر رکھتی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ صدارت کے جو عہدہ ہے اس پر بیٹھ سکے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اسرائیل کے حوالے سے جو معاملات آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے وزیر کھلم کھلا نہ صرف ان جو امدادی قافلہ لے کر گئے تھے کارکن، ان پر ظلم و تشدد برقرار رکھا ہوا ہے اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی جا رہی ہے۔ اب ان تمام تر چیزوں کے چلتے دیکھتے ہیں جی جو یورپین ممالک ہے وہ کیسا رد عمل دیتا ہے۔ لیکن جو ایک حیران کن خبر جو آخری خبر میں یہاں پر بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اور منڈی بہاؤ الدین سے یہ خبر سامنے آئی ہے، سرگودا روڈ گوجرا کے قریب، منڈی بہاؤ الدین کے قریب یہ جو ہے یہ خبر آئی ہے، اور یہاں پر یہ ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے انہوں نے شرط یہ لگائی کہ بغیر کپڑوں کے، برہنہ کپڑوں میں آپ نے مین شاہراہ پر دوڑ لگانی ہے۔ اب ان نوجوانوں کو شرم تک نہیں آئی، یعنی کہ یہ بھی تو پاکستانی ہی ہے نا، آخر ان کی کیا ہی تربیت کی ہوگی کہ وہاں پر مین شاہراہ پر یہ بغیر کپڑوں کے دوڑ لگاتا ہے شخص، اور یہ شرط جیت بھی جاتا ہے، یا جو معاملات ہے یہ وہاں پر وہ شرط جیتے۔ اب ان پر جو کارروائی کی جا رہی ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ جنہوں نے شرط لگائی تھی ان نوجوانوں کو پکڑ کر وہاں پر تھانے میں رکھا، ایک رات گزاری، اس کے بعد صبح چھوڑ دیا گیا۔ لیکن جو نوجوان وہاں پر بغیر کپڑوں کے وہاں پر دوڑ لگائی، جو برہنہ وہاں پر بھاگتا رہا،
وہ ابھی تک گرفت میں نہیں آ سکا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ہماری نسل کو یہاں پر خود سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، میں شہر لاہور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ پہلے بھی یہاں پر واقعات ہوتے رہے ہیں کہ یہاں پر 1-5 جیتنے کے لیے، ہونڈا 1-5 جیتنے کے لیے یہاں پر برہنہ 1-5 پر شرط لگائی جاتی ہے کہ آپ یہ چکر برہنہ جاؤ اس بائک پر اور ہو کر آؤ۔ یہ کافی، یہ جو معاملات ہیں یہ سینسٹیو معاملات ہیں، یہاں پر ہم سنتے ہیں ایسی چیزیں کہ لوگ کرتے ہیں اور کچھ جیت بھی جاتے ہیں ان تمام تر چیزوں میں، لیکن کیا یہ جیت آپ کی جیت سمجھی جائے گی؟ اخلاقی طور پر پاکستان کی قوم کی یہ ہار سمجھی جاتی ہے جب ایسی قومیں انٹرنیشنل میڈیا پر رپورٹ ہوتی ہیں۔ ہم یہاں پر بڑا درس دیتے ہیں جی یہاں پر پردہ نہیں ہے، یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں، عورتوں کو ہم کہتے ہیں جی آپ پردہ کیا کریں، آپ ہماری عزت ہے، ہماری غیرت ہے، غیرت کے نام پر یہاں قتل کر دیے جاتے ہیں، لیکن غیرت کے نام پر کیا یہ جو چیز کیا یہ غیرت سمجھی جائے گی؟ وہ جو تھا وہ الطاف حسین صاحب کے، یہ بغیرتی نہیں، یہ حرامی پونہ سمجھا جائے گا؟ ان جیسے الفاظ یہ یاد آتے ہیں کہ آخر یہ کرتے کیا ہیں یہ نوجوان، آخر ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اس سے ان کی نہ صرف اپنے خاندان کا اپنا بلکہ پوری پاکستانی قوم کا امیج خراب ہوتا ہے۔ اور ان تمام تر چیزوں پر کنٹرول، ان کو ایک نشان، عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے، ان کی حیثیت کے مطابق ان کو ایسی سزا دی جانی چاہیے کہ آئندہ سے کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے سوچے کہ بھائی یہاں پر بھی قانون نافذ ہو سکتا ہے اور یہاں پر بھی ان کو قانون کی گرفت میں پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں پاکستان کے حوالے سے جو ایک سائفر لیک ہوا ہے وہاں پر کافی زیادہ زیر بحث جو چیزیں ہیں ان پر ڈسکس کریں گے، اور سہیل افریدی صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا اس کے متعلق بھی بہت ہی اہم تفصیلات ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔